السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ روزویلٹ پارک امریکہ سے رابطے میں۔ کل کے میرے ویلاگ میں پھر اس چیز کا کہا تھا کہ جنت دوزخ کا، آج میں اس 10 منٹ کے ویلاگ سے یہ کنٹروورسی کو کمپلیٹلی کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، وہ میری فریکوینسی پہ نہیں ہیں، وہ بھاڑ میں جائیں، وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں۔ مجھے نہ کوئی لائکس کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ طاقت کی ضرورت ہے۔ نہ میں مبلغ ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں اسکالر ہوں، نہ میں مولوی ہوں۔ سادہ سا فقیر آدمی ہوں۔ اپنے تجربے سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ کرتا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں آ جائے نہیں تو جائیں بھاڑ میں میری طرف سے۔ ایک خاتون نے کل فون کیا کہ بہت اچھا ویلاگ ہے، میں نے کچھ سمجھنا ہے۔ میں بزی تھا، آج صبح پھر بات ہوئی۔ اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ جنت دوزخ نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی آج آخری دفعہ میں آپ سے یہ آرگومنٹ کر رہا ہوں، تو آپ اپنے سوال کیجئے مجھ سے، تو آپ بتائیں کہ کیسے ہیں، کدھر ہے جنت دوزخ؟ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی، آپ کے کام کیا مرضی سے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی لیکن جو انصاف نہیں میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں نے سوچا کہ جنت میں جا کے مجھے ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ سے کون سا انصاف نہیں ہو رہا؟ کہتی میرے خاوند نے مجھے ناجائز ڈیورس دی۔ میں کہا وہ کہتا ہے میں نے جائز ڈیورس دی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اس دنیا میں آپ کا کوئی مرضی والا معاملہ ہے، سوائے آپ کے اندر جو سچ ہے اس کو تلاش کرنے کے۔ وہ شیطان کی صورت میں ہے اور وہ رحمان کی صورت میں ہے۔ زیادہ تر شیطان کی صورت میں اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جنت دوزخ کے ڈھکونسلے سارے مولوی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اخیر ہے۔ آپ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن پاک میں آیا، ان اللہ علی شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کا عکس آ گیا آپ میں، پھر آپ میں رہ کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں نے کچھ شعر لگائے ہیں، کبیر کا ہے، جو میں کیا وہ طے کیا، مجھ کیا کیا، وہ بہرحال میں وہ کچھ اکھڑ جاتا ہوں، تو وہ آپ تھم نیل پہ دیکھ لینا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ تاں کیا، میں کچھ نہ کیا۔ ٹھیک ہے، میرے اندر تو ہے، تو ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر اس پہ میر تقی میر کا دوسرا بہت زبردست شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، خام خواہ ہم پہ مختاری کی، ہم میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بابا، ہم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ آپ کہیں جی کہ نہ صاحب آپ کی مرضی چلتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں مرضی چلتی۔ میں 82 میں امریکہ آنا چاہتا تھا، میں نہیں آیا۔ کہیں بھی آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے، فری ول ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک کتاب مینشن کی تھی کہ فری ول نہیں ہے، یہ مولوی کتے حرام زادے کی دکانداری۔ خلفائے راشدین نے یہ دکانداری سٹارٹ کی مولویوں کے ساتھ مل کر۔ جب متزلیوں نے اسے چیلنج کیا تو جناب صاحب منصور حلاج کو بھی سولی پہ چڑھا دیا اور متزلیوں کی بھی گردنیں کاٹ دی۔ سقراط کو 2500 سال پہلے یہی سچ کہنے پہ جناب صاحب زہر دے دیا گیا اس کو۔ ٹھیک ہے، بایزید بستامی نے کہا تھا آئی ایم دا گلوری۔ وہ بایزید بستامی جس کے پاس ایک اندھا آیا تھا کہ میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا میرے گرد 7 چکر لگا دے، حج ہو جائے گا۔ دیٹ از اٹ، کانشسنس۔ آپ اگر کانشسنس کے ریئلم میں رہ رہے ہیں تو آپ کاسمک ڈانس میں ہیں۔ یہ کانشسنس کا ریئلم سب جگہ پھیلا ہوا ہے، چرند پرند، گیلیکسیز، یونیورس، کاسموس میں ہے۔ بابا آپ تو اپنی مٹیریل زندگیاں گزارنے پہ ہیں۔ وہ کسی نے اس کا بڑا کہا تھا جی اس کا گھر جل گیا، وہ لنڈی سی کا، وہ جولی کا، جناب صاحب گھر جل گیا۔ وہ تو آئی تھی زلزلے پہ، کیا کرنے آئی تھی وہ زلزلے پہ؟ اس کتی نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس پہ مصیبتیں ڈال دی ہیں۔ بریسٹ کینسر تھا، آرٹیفیشل بوبز لگوائے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی پھر دیکھا کہ یہ بٹکس کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا،
1 کروڑ ڈالر پہ اس نے انشورنس کرائی بٹکس کی. وہ کال یہ بچے شو بازی کے لیے لے آئے. یہ پہاڑ پہ رہتے تھے یہ سارے. وہ ایک اور ہے جیلو, ناچ ناچ کے وہ گھنگرو توڑ رہی ہوتی ہے, جینیفر لوپیز. اور یہ سارے کتے حرام زادے پہاڑی میں رہتے تھے, عیاشیاں کرتے تھے اربوں خربوں کے گھروں میں. اور میلیبو بیچ والے نیچے پیلیسیڈز میں غریب بیچارے رہتے تھے. ان کا پانی ان ڈلوں نے کاٹ دیا 2-3 سال پہلے. وہ پانی کے بغیر مر گئے. وہ نیوسم کہہ رہے who cut their water? He cut their water. حرام زادے ہیں یہ مٹیریل وار لارڈز کتے. ان سے جان چھڑائیں ان ڈلوں سے. آسان سا طریقہ ہے آپ کا نجات کا. خدا آپ کے اندر ہے فرسٹ کلاس. شیطان اور رحمان روشنی ہے. جیسے میں اس کو برائٹ کرتا رہتا ہوں. 66 years old, so much energy, so much power. Alhamdulillah, I can shake the world. I do not want to. ٹھیک ہے جی. اچھا, شیطان ہے گانڈا, نواز گانڈا شیطان ہے. گانڈا کلا بازیاں لگائی جا رہا ہے. سارے کلا بازیاں لگائی جا رہے ہیں. آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کس خدا کی ضرورت ہے؟ کس جنت اور دوزخ کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے یہ باڈیز جا کے ریکٹ ہو کے جنت میں تماشے کس چیز کے دیکھنے ہیں انہوں نے؟ او بابا, وہ عالم ارواح میں روحیں لائٹ میں چلی جائیں گی. یونیورسل لائٹ میں یہ تماشا ہو رہا ہے. یہ اس انرجی کی ہائر زون میں یہ کاسمک ڈانس ہو رہا ہے. یہ خوبصورت درخت, خدا کی قسم میں بیگم کو کہہ کے آیا, وہ بیچاری بھی, میں نے کہا نہیں, میں واک, آج ویدر اچھا ہے, واک ضرور کرنی ہے. میرا نیچر سے پیار ہے, ان سے میں بغل گیر ہوتا ہوں. آپ پر تو لعنت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو روح انسان کے اندر آئی ہے یہ بہت بڑی سزا ہے. کوئی سزا نہیں. ہاں, مولانا طارق جمیل حرام زادے کے لیے سزا ہے. اس کے سامنے, اس کتے کے بھوسڑیکے کے سامنے اس کا جوان بیٹا بڑا. اللہ تعالیٰ ان تمام مولویوں کتوں کو زندہ مار دے, ان حرام زادوں کو. انہوں نے معاشرہ تباہ کیا ہے. بھئی آپ ساتھ والے گھر کا دیکھیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے اور یہی جنتی ہیں اور جنت دوزخ؟ اسلام سے پہلے والے سارے ایک دوزخ میں جائیں گے, ان کا کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں کسی سوال کا. آپ نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا اپنے آپ کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف. وہ غالب نے بھی کہا تھا نا اسی طرح کا کہ جنت کی حقیقت ہم کو معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت. رابعہ بصری نے بھی کہا تھا نا, اس جنت کے چکر میں میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو پھر میں اس جنت کو آگ لگا دوں اور اس دوزخ پہ پانی چھڑک دوں. کیا باتیں آپ لوگ کرتی ہیں. وہ خاتون کہتی میں تو سفر کر رہی ہوں جنت کے چکر میں. کہہ رہے ہیں سفر آپ, لعنت ہے آپ لوگوں پہ. جنت ہے, کون سی جنت, کون سے دوزخ؟ اس دنیا کو پاکستانی 25 کروڑ حرام خوروں نے پاکستان کو جہنم بنایا ہوا اور ادھر جنت بنا ہوا ہے. اب وہ کینیڈا والے سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم امریکہ میں آنا چاہتے ہیں. وہ ایلیٹ پھنس گئی ہے. حرام زادے, مادہ پرستی سے جان چھڑائیں آپ اپنی. خدا آپ نے باہر رکھ لیا ایک کہ جی باہر ایک خدا ہے, پھر وہ جی سزا جزا دیتا ہے, پھر میرے پہ یہ. او بابا, آپ کی تو کوئی مرضی نہیں ہے. ہاں, آپ کی مرضی نیت پہ ہے. نیت پہ بہت زیادہ نفس المطمئنہ اور نفس امارہ, اس کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا. قرآن پاک آپ نے دے دیا وہ ڈلے کے بچے کتے حرام زادے حافظ زندر کو ایکسپلین کرنے کے لیے. وہ ٹوہا لٹکائی اپنی کرپشن انتہا کی حرام زادے نے انکم ٹیکس سے کی, بدماش کے بچے نے. اور اب وہ قرآن پاک کا درس دیتا ہے کہ میں بتاؤں گا سچ کیا ہے جھوٹ. آپ سفر کریں, سفر. میں اس لیے نہیں یہ ویلاگز کرتا پھر رہا کہ کوئی میں نے کوئی گدی سنبھالنی ہے, میں نے کوئی لیڈری کرنی ہے, کوئی مذہب. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. کہ 4-5 لوگ چاہتے ہیں کہ وہ میرے فقیر کا ایکسپیرینس, میں فقیر ہوں, میرے فقیر کا ایکسپیرینس لینا ہے لے لے. اس فریکوینسی پہ آ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہتے ویلاگ بند کر دیں گے. میں نے کہا ٹٹے لوگوں نے کہا نہیں سر کیا کریں آپ, اور تیری گانڈ میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتا ہے آپ نے دماغ میں تصوف میں گانڈ نہیں ہوتا بہن چوت.
تو صرف میں تو گانڈ نہیں آتے ہیں سارے کتے ہو، کتے کی موت سارے مرو گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ نے